تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا انعامدار تاجدار مدینہ آمینہ کے لال ہم سب کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج کے اس جمعہ کے اندر جس موضوع کو لے کے میں کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ ہوتا ہے دنیا کے اندر، کل آخرت کے اندر وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ کبریائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑائی ہے۔ وہ جس انسان کو جیسے بچانا چاہتا ہے بچاتا ہے، جس انسان کو جیسے ساتھ دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ بہت سارے خطبات، بہت سارے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے ترکی کے، جہاں پر زلزلہ آ کے لوگ جہاں پر تہس نہس ہو گئے، آگ جھپکنے میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آب اجل بن گئے لوگ، دیکھتے ہی دیکھتے لقمہ اجل بن گئے لوگ، دیکھتے ہی دیکھتے موت کے آغوش میں جا کے سو گئے لوگ۔ کتنے ہی ایسے لوگ جنہوں نے اپنی اپنی منزلیں بنائی تھی، اپنی اپنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی، ان کی یہ عمارتیں، ان کی یہ منزلیں، ان کے یہ گھر جہاں پر ان کے قبریں بن گئی، وہیں پر ہم نے دیکھا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو ہم نے دیکھا کہ کتنے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دبی ہوئی عمارتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا۔ اتنی ایسے جانیں آج ہم نے دیکھی جن معصوم سے جانوں کو پورے کے پورے لوگ مارے گئے، لیکن اس سرزمین کے اندر، اس پوری بلڈنگ کے اندر اس معصوم سی بچی کو زندہ نکالا گیا۔ کتنے ایسے بچے سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس عمارت کے اندر ہوا کیسے گزری ہوگی، لیکن جب عمارت کو اٹھایا گیا تو لوگوں نے دیکھا وہاں پر ایک بچہ زندہ ہے جو سانسیں لے رہا ہے۔ ان جانوں کو کس نے بچایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول و ضوابط بنائے۔ جب ہم ان اصول و ضوابط پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا۔ جہاں پر بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ جہاں پر عذاب آتا ہے، زلزلے ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، سب کے سب شہید ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے فتویٰ دیا کہ جب زلزلے آتے ہیں وہاں پر برے لوگ بھی ہوں گے، وہاں پر اچھے لوگ بھی ہوں گے۔ حضرت عائشہ کی مشہور ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جب کہا کہ جب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، برباد کرنے کے لوگ آئیں گے تو ایسے وقت میں شروع سے لے کر آخر تک کے سارے لوگ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ تو ایسے وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی وہ تو ایسی جگہ ہوگی جس جگہ پر لوگ بازار میں خرید و فروخت بھی کر رہے ہوں گے، وہاں پر اچھے لوگ بھی ہوں گے، وہاں پر برے لوگ بھی ہوں گے، تو جو اچھے لوگ ہوں گے ان کا کیا قصور ہے؟ وہ لوگ کیوں دھسا دیے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھے بھی دھسا دیے جائیں گے، اول سے لے کے آخر تک سارے کے سارے دھسا دیے جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا تو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ جو نیک ہوں گے ان لوگوں کے لیے یہ مصیبت ہوگی، یہ آزمائش ہوگی، اس آزمائش کا اجر، اس آزمائش کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کل قیامت کے دن دے گا۔ لیکن جو برا ہوگا یہ عذاب الادنیٰ ہے، یہ وَيَدُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی عذاب ادنیٰ کا مزہ چکھائے گا۔ جو اللہ کا نہیں ہوگا یہ اس کے لیے عذاب ہے، یہ اس کے لیے سزا ہے، یہ اس کے گناہوں کا چھوٹا بدلہ ہے۔ کل قیامت کے دن بڑا بدلہ ملنے والا ہے۔ دون العذاب الاکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ جو کفار ہوں گے، جو برے ہوں گے، جو مشرکین ہوں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے جو لوگ ہوں گے، اللہ کی بڑائی کا اعتراف نہ کرنے والے جو لوگ ہوں گے، جو ان کے لیے عذاب ادنا ہوگا۔ یہ آزمائش نہیں ہوگی، بلکہ یہ آزمائش ان لوگوں کے لیے ہوگی جو لوگ نیک ہوں گے، صالحین ہوں گے، اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے، مصیبت میں اللہ کو یاد کرنے والے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے یہ چیز باعث آزمائش ہوگی، نہ کہ باعث عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہاں پر آزمائش یا تو آزمائش خوف کی شکل میں آتی ہے یا موت کی شکل میں آتی ہے۔ اب ان آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بشر الصابرین، مصیبت سہتے ہوئے، آزمائش کو برداشت کرتے ہوئے، اپنے آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہا ہے، تکلیف بھی جھیل رہا ہے، وہاں پر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن پر یہ عذاب آیا، جو چلنے والے تھے آج وہ چل نہیں پائیں گے، کل وہ بولنے والے تھے وہ بول نہیں پائیں گے۔ یہ ان کے لیے آزمائش ہے، نیک لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہے۔ ان آزمائشوں میں وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے صبر کرنے والوں کے لیے دنیا کے اندر ہی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہی بہترین کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نے اس انسان کو نہیں دیکھا، اس بادشاہ کو نہیں دیکھا جو اللہ کی کبریت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا تھا، جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا تھا، جو اپنے آپ کو اللہ کے برابر کہتا تھا؟ کیا تم نے اس کا واقعہ نہیں سنا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو اس کے سامنے پیش کیا، کہا ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ وہ بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی بادشاہت اس کو دی تھی، لیکن یاد رکھو یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو نشانیاں اس دنیا کے اندر ہیں، اس دنیا کے اندر جو مالداری اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے انسان کو، اس دنیا کے اندر جو بادشاہت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو، وہ ایک منٹ کے اندر چھین سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کچھ ہی سیکنڈ سے 45 سیکنڈ کے اندر اتنی بڑی بڑی عمارتیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اس زمین کے اندر دھس گئی، دیکھنے والا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس زمانے کے اندر اس وقت یہاں پر بڑی بڑی بلڈنگ تھا۔ اس نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل پیش کی، میرا رب تو وہ ہے جو انسانوں کو زندہ بھی کرتا ہے، جو انسانوں کو موت بھی دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میرے پاس بھی اتنی طاقت ہے کہ میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، لیکن عقل کا کمزور تھا، اس کو کیا معلوم کہ وہ کتنا نادان ہے۔ اس نے 2 آدمیوں کو بلایا، بلانے کے بعد ایک آدمی کو قتل کیا، دوسرے آدمی کو چھوڑ دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے ہوشیار، چالاک، ابو الانبیاء تھے، کیوں چالاک نہیں ہوتے؟ سارے انبیاء کے وہ باپ تھے، کیوں ہوشیار نہیں ہوتے؟ اتنے ہوشیار ابراہیم علیہ السلام، اتنے چالاک کہ فوراً وہاں پر خاموشی اگر ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کر لی ہوتی، پوری مجلس کے اندر موجود سارے کے سارے شرکاء یہ سمجھ لیے ہوتے کہ آج بادشاہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک انسان کو مار بھی سکتا ہے، وہ ایک انسان کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات لوگوں کے دلوں میں جم جاتی۔ اس چیز کو سوچتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا تو دنیا کے اندر ان لوگوں پر طاقت تو رکھ سکتا ہے، لیکن یہ آسمان و زمین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ سورج و چاند کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کے حکم پر چل نہیں سکتے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے فاتح بہا من المغرب، یہ سورج کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو حقیقت میں بادشاہ ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، میں تیری بادشاہت کو تسلیم کرنے کے لیے آج تیار ہوں۔ فبہت الذی کفر، وہ تو کافر تھا،
اللہ کو انکار کرنے والا تھا، ہکا بکا ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، کیا بولوں تو کیا کہوں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت اور کبھی اچھائی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ آگے نہیں بڑھاتا۔ یہ اللہ کی کبریائی ہے۔ کتنے سائنسدان، کتنے ایسے تجربے کار لوگوں نے کتنی ایسی چیزیں ایجاد کر لی جس سے وہ بتاتے ہیں کہ فلاں دنیا کے اندر یہاں پر ایسا ہونے والا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آتی ہے، سائنسدانوں کے سارے تجربے، سائنسدانوں کے سارے آلات بیکار ہو جاتے ہیں، لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ دنیا جو اتنی آسانی سے چل رہی ہے یہ گول دنیا ہے، اس گول دنیا کے اطراف و اکناف، دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف انسان اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کبریائی ہے۔ اس گول دنیا کے اندر انسان اوپر بھی زندگی گزارتا ہے، انسان نیچے بھی زندگی گزار رہا ہے، انسان ادھر بازو بھی زندگی گزار رہا ہے، انسان ادھر بازو بھی زندگی گزار رہا ہے، اور زندگی بھی ایسے گزار رہا ہے کہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے یہ جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، کچھ ہی سیکنڈوں کے لیے نظام ذرا سا ہل جائے، ذرا سا بدل کیا جائے، ساری دنیا حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنی کبریائی کو ثابت کرنا چاہے، ساری دنیا حیران و پریشان کے سوا اور کچھ کر نہیں سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی طرف ہمیں جہاں بلاتے ہیں، وہی یہ چیزیں ہمیں اس بات کی طرف بلاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے عظیم رب کو آج ہم بلا کر کسی اور کی طرف رخ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جس سے ملاقات کرنا ہے اس سے ملاقات کرنے کے بجائے دنیا کے اندر آج ہم بسے ہوئے ہیں، دنیا کی پوری تیاریاں ہم کر رہے ہیں۔ اچھا سا گھر ہمیں چاہیے، اچھی سواری ہمیں چاہیے، سب سے بہترین بینک بیلنس ہمیں چاہیے، لیکن آخرت کی تیاری کی جب بات آتی ہے، خالق کائنات کی جب بات آتی ہے، اللہ کو منانے کی جب بات آتی ہے، تو سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ جو انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے سورۃ البقرہ کے اندر اس واقعے کا تذکرہ کیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کا تذکرہ کیا جو بستی پوری کی پوری تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ جب ان کا گزر اس قریہ سے ہوا جو قریہ پورا کا پورا تباہ ہو چکا تھا، اس کے سارے گھر نیست و نابود ہو چکے تھے، وہاں پر کوئی انسان موجود نہیں تھا، ایسے وقت میں ان کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو کل قیامت کے دن کیسے زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھانے کے لیے، ایسے کلمات تم ادا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کبریائی کو دکھایا وہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامَّةٍ، 100 سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلا دی، ثم بعث، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا، 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کتنی مدت کے لیے لیٹے تھے تم؟ لبث کا لفظ آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے لیٹنے کو، انہیں ایسے ہی محسوس ہوا۔ قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم، کہا میں دن کا کچھ حصہ یا آدھا دن لیٹا رہا بس۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم ایک دن یا دن کا آدھا حصہ لیٹے نہیں تھے، بلکہ تم مکمل 100 سال تک سوئے رہے، یہاں پر 100 سال تک موت کی نیند تم سوئے رہے۔ قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے ان سے کہا فانظر الى طعامك، تم سب سے پہلے اپنے اس کھانے کی طرف دیکھو جس کھانے کو تم اپنے گھر سے پکایا
गरम गरम लेके आए थे वो अपने खाने की तरफ देखते हैं, वैसा ही गरम खाना उनका जैसे लेके आए थे वैसा 100 साल तक न सड़ा है न गला है, न खत्म हुआ न कुछ हुआ, वो खाना वैसे का वैसे ही था। फंजुर इला तुआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, अल्लाह तबारक व तआला कहता है अपने खाने की तरफ देखो, अपने पानी की तरफ देखो, लम यतसन्ना, वो आज तक 100 साल के बाद भी वैसे ही गर्म वैसे ही ताजा है जैसे तुम लेके आए थे। वंजुर इला हिमारिक, लेकिन जिस सवारी पे तुम बैठ के आए थे ना उस सवारी की तरफ जरा अब पलट कर देखो। अब तो खाना तो देख लिए गरम गरम है, अब यकीन नहीं हो रहा कि मैं 100 साल सोया था, ऐसे ही लग रहा खाना भी गरम है, सारी चीजें वैसे ही तरोताजा हैं। वंजुर इला हिमारिक, आप अपने सवारी की तरफ देखो, जिस गधे पर बैठकर तुम आए थे उसकी तरफ देखो। वंजुर इला हिमारिक वलिनजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इलल इज़ाम, आज उस गधे को हम निशानी बनाएंगे, आज उस सवारी को कल क़यामत तक के लिए हम निशानी बनाएंगे। वो देखते हैं तो क्या देखते हैं, वो गधा सड़ गल चुका है, उसका गोश्त उसकी हड्डियां उससे गिर चुका है, वो मर चुका है। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला कहता है अभी मेरी निशानी का, मेरी किबरियाई को साबित करने का वक्त आया है, जरा देखो अपने गधे की तरफ। वंजुर इलल इज़ाम, उसके गले सड़े गोश्त की तरफ देखो, उसकी हड्डियों की तरफ देखो जो बोसीदा हो चुके हैं। वंजुर इलल इज़ाम कैफ़ नुनशिज़ुहा, उन हड्डियों की तरफ देखो, हम उन हड्डियों पर गोश्त कैसे चढ़ाते हैं। वो देख रहे हैं उन हड्डियों पर गोश्त आता चला जाता है। सुम्मा नक्शुहा लहमा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस गधे को गोश्त चढ़ाया, उसको जिंदा किया। फलम्मा तबय्यना लह, फिर वो जिंदा होकर उनके सामने आ जाता है। फलम्मा तबय्यना लह, जोर से कहने लगते हैं फलम्मा तबय्यना लह क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह मुझे गलती हो गई, ऐसा कलमा मैंने अपनी जुबान से अदा कर लिया। आज इन सारी चीजों को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। कि बातें अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई को साबित करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कितना अजीम है, जो चाहे कर सकता है। आज उस अल्लाह को छोड़कर हम किसी और की बड़ाई करते हैं। छोटी छोटी चीजें हमारी जुबान से निकल जाती है जो शिर्क के अज़र कहलाती है। मिसाल के तौर पर किसी के वालिद बीमार हो जाते हैं, गए हॉस्पिटल से आने के बाद हमारी जुबान से क्या कलीमा निकलता है? कलीमा ये निकलता है भाई डॉक्टर जल्दी आ गया, नहीं आता तो हो गया था, काम तमाम हो जाता। अस्तगफिरुल्लाह, ये शिर्क असगर। हाँ, ड्राइवर बड़े अच्छे थे हमारे, उन्हें जरा चालाक नहीं होते तो एक्सीडेंट हो जाता था, मर जाते थे। अस्तगफिरुल्लाह, शिर्क असगर है। यहां पर कलिमात ऐसे नहीं अदा करना, यहां पर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को वो मुकाम जरूरी है, हक़ तुक़ाती, जो मुकाम उसका है उसको देना चाहिए। उस डॉक्टर को उस वक्त पहुंचाया किसने? उस डॉक्टर को उतनी सलाहियत दी किसने? उस डॉक्टर को उतना इल्म दिया किसने? अल्लाह तबारक व तआला ने। उस ड्राइवर को उस वक्त चौंकाने से रुकाया किसने? अल्लाह तबारक व तआला ने। वो चाहे तो सो सकता था, लेकिन जगाया किसने? अल्लाह तबारक व तआला ने। तो बचाया किसने? अल्लाह तबारक व तआला ने। जरिया बनाया, सबब बनाया, बोल सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जरिया बनाया है, अल्लाह ने इनको सबब बनाया है, ये बोल सकते हैं। ये शिर्क असगर है जो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की तारीफ की जगह हम गैरों की तारीफ कर रहे हैं। तो बताने का मकसद यही मेरे मुसलमान भाइयों, हमेशा याद रखो, इसी नाहिए से मुझे हजरत आयशा का वो कौल याद आ रहा है। तो वाक़ये को याद करो, जो अजीम वाक़या है जिसको बारहा आप लोगों ने सुना होगा। उस वाक़ये के अंदर एक लफ्ज है, इस वाक़ये के बाद मैं उस लफ्ज को बयान करूंगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतालिक आता है कि जब जंगों की तरफ अल्लाह के रसूल जाया करते थे, ऐसे वक्त में पूरा अंदाजी के बाद जिसका नाम आता था उनको अपने साथ ले जाया करते थे। एक मरतबा हजरत आयशा का नाम आ जाता है तो हजरत आयशा को लेके जाते हैं। जब वापस लौट रहे थे, मदीने के करीब जब पहुंच गए, तो बड़ा लंबा वाक़या, मदीने के करीब जब पहुंच गए तो ऐसे वक्त में क़ज़ाए हाजत के लिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बाहर निकल कर जाती हैं। जब वापस लौट कर देखती हैं तो क्या देखती हैं कि वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वफ़द था, जो जमात थी सहाबा की, निकल चुकी है। रात का वक्त था, अंधेरा था, अकेले जा भी नहीं सकते,
کسی اور سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتے. لیکن ایسے وقت میں سوچتے ہوئے وہاں پر بیٹھ گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے گا. ہودج اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, جس ہودج کے اندر عورتوں کو بٹھایا جاتا تھا, اس کے بعد اس کو 4 لوگ اٹھا کر لے کے جایا کرتے تھے, اس کو ہودج کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں شاید ان کی بھی غلطی نہیں ہے جو ہودج کو اٹھایا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں بہت ہی کم کھایا کرتی تھی, بہت ہی زیادہ میں ہلکی ہوا کرتی تھی, اس لیے شاید ان کو محسوس نہیں ہوا ہوگا کہ میں اس کے اندر بیٹھی ہوں کہ نہیں بیٹھی ہوں. یہاں پر دیکھو ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین, جو ان کو ام المؤمنین نہ مانے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا بیان کرتی ہیں؟ ان کو نہیں معلوم تھا, وہ محسوس نہیں کر سکے, اس لیے چلے گئے, کسی پر بھی الزام نہیں دیا انہوں نے. خاموش تنے تنہا بیٹھے رہی, انتظار کرتی رہی, یہاں تک کہ صبح کا وقت جب ہوتا ہے, صفوان بن معطل آتے ہیں. وہ پردے کا جو واقعہ ہے, پردے کی جو آیت ہے, اس سے پہلے عائشہ کو دیکھ چکے تھے. دیکھتے ہی ان کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اتنا ہی تھا. اس کے بعد اپنی اونٹنی پر بٹھاتے ہیں, مدینے تک لے کے آتے ہیں. لانے کے بعد حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جہاں پر انہوں نے مجھے بٹھایا تھا, جہاں پر لا کر انہوں نے مجھے اتارا تھا, ان کی زبان سے انا للہ کے علاوہ میں نے کوئی اور کلمہ نہیں سنا, میں نے کوئی اور کلمہ نہیں سنا. اس کے بعد آنے کے بعد میں 1 مہینہ بیمار کیا پڑ گئی. لوگ میرے خلاف, جس میں سب سے آگے بڑھ کر منافقوں کے سردار نے عبداللہ بن ابی بن سلول نے مجھ پر الزامات لگائے. یہاں تک کہ صحابہ میں اور صحابیات میں سے بھی کچھ لوگ ان کی باتوں کو مان کر ان کی باتوں کی طرف چلے گئے, جس میں حسان بن ثابت تھے, مصطح بن اساسہ تھے, سارے لوگ ان کی طرف چلے گئے, الزامات لگانے لگے. ان کو نہیں معلوم. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ 1 مہینے تک مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرے خلاف الزامات لگائے جا رہے ہیں. لیکن جب مجھے ایک مرتبہ معلوم ہوا, میں ام مصطح کے ساتھ جا رہی تھی, اچانک ان کی زبان سے کچھ کلمات اپنے بیٹے مصطح کے خلاف نکلتے ہیں کہ اللہ اسے برباد کرے. تو میں کہنے لگی, حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں, میں نے ام مصطح سے کہنے لگی کہ کیوں اس صحابی کے خلاف تم بددعا کر رہی ہو جو جنگ بدر کے اندر شریک تھے, جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آج کے بعد یہ کوئی نیکی کرے یا نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. کہنے لگی یہ ان لوگوں میں سے ہے عائشہ جو تمہارے خلاف الزامات لگایا کرتے ہیں, تمہارے خلاف تہمتیں لگایا کرتی ہیں. حضرت عائشہ کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے, حیران و پریشان ہو جاتی ہیں. یہ کیا باتیں کر رہی ہو, کیا کہنا چاہتے ہو, میرے خلاف کون سے الزامات لگائے گئے. اس کے بعد ام مصطح سارا واقعہ بیان کرتی ہیں. حضرت عائشہ پریشان ہو جاتی ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر جاتی ہیں, اپنے والدہ سے پوچھتی ہیں. تو والدہ دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہیں اے میری بیٹی, ان باتوں سے پریشان نہ ہو جانا, تم دنیا کے سب سے زیادہ مقدس انسان کی بیوی ہو اور اس کے سوکنے ہو, ظاہر سی بات ہے اس سے الزامات لگیں گے. لیکن کہنے لگے, حضرت عائشہ نے کہا اے ماں مجھے تفصیلات سناؤ, مجھے تفصیلات سننے کی لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے آئی. تفصیلات سننے کے بعد بیان کرتی ہیں, اس کے بعد نہ میں نے کھانا کھایا نہ میں نے پانی پیا, سکون کی زندگی تو دور کی بات, رونا میری زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا. ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ پیار و محبت سے بات کیا کرتے تھے, مہینے گزر گئے, نبی نے کبھی پیار محبت سے مجھ سے بات نہیں کیا تھا. یہ سوچ سوچ کر میں رویا کرتی تھی, لیکن یہ چیز تھی جو میرے رونے کو کم کیا کرتی تھی, وہ چیز تھی اللہ پہ بھروسہ. اللہ پر مجھے اعتماد تھا, اللہ پر مجھے بھروسہ تھا کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں گناہ نہیں کیا ہے, میں اس تمام الزامات سے بری ہوں. ضرور میرا پروردگار میرے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے گا, یہ مجھے یقین تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, حضرت عائشہ کے سامنے بیٹھتے ہیں, پوچھتے ہیں ایسا, یہ کہتے ہیں حکم دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ اگر تو نے گناہ کیا ہے, اگر تو نے گناہ کیا ہے, اپنے گناہ کی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی طلب کر لے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں چھوٹی سی بچی تھی, میں کچھ بول نہیں سکتی تھی, اتنا قرآن بھی مجھے یاد نہیں تھا کہ میں کچھ بول سکوں. میں اپنے والد کی طرف میں نے اشارہ کیا, اے میرے ابو جان آپ ہی بڑے ہیں مجھ سے, کچھ
کچھ تو کہہ دیجئے میرے نبی کو، کچھ تو بتا دیجئے میرے خاون کو۔ لیکن ابو بکر بھی خاموش رہ گئے کہ نبی کو بولوں تو کیا بولوں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے میں نے میری ماں کی طرف اشارہ کیا، میری والدہ محترمہ نے بھی کچھ بھی جواب نہیں دیا، سارے کے سارے لوگ خاموش۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ ذرا غور سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایسے لوگوں کا میں کیا کروں جو لوگ آج تک میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے، مجھے برا بھلا کیا کرتے تھے، آج وہ لوگ میرے خاندان میں گھر والوں کے خلاف برا بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ تھا، وہی کے نازل ہونے میں تاخیر تو ہوئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات کو حاصل کیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، نہ میں نے جواب دیا، نہ میرے والد محترم نے جواب دیا، نہ میری والدہ محترمہ نے جواب دیا، بس میرے زبان سے اتنے کلمات نکلے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بری ہوں، میں گناہ سے پاک ہوں، اس بات کو میرا پروردگار جانتا ہے، ضرور وہ تمہیں اس بات کی اطلاع دے گا۔ لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دے یا کسی اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے، لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا میں نے کبھی اتنا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا کہ میرے متعلق قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر دے گا، یہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے ہوئے، وہی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، وہی نازل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 1 مہینے سے زیادہ مدت جو کبھی مسکرائے نہیں تھے، جو کبھی خوشی کا اظہار نہیں کیے تھے، آج میں نے نبی کے چہرے پر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، آج میں نے میرے نبی کے چہرے پر خوشی دیکھی ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے متعلق کچھ اچھی خبر بھیجی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئے عائشہ خوش ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے برات کا اظہار قرآن مجید کے اندر نازل کر دیا ہے۔ ایسے وقت میں حضرت عائشہ نے کوئی اور کلمہ نہیں کہا تھا، حضرت عائشہ نے کسی اور کی تعریف یا کسی اور کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں میرے رب پر ایمان رکھتی ہوں، میں میرے رب پر مجھے پورا بھروسہ پورا یقین تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ میں گناہ سے پاک ہوں، اور میری پاکی کی اظہار کا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام بھیجے گا، میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو انہوں نے پورے واقعے کے اندر بڑا لمبا واقعہ تھا جس کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، پورے واقعے کے اندر انہوں نے دکھ کو سہا، درد کو سہا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ پر پورا اعتماد، اللہ پر پورا یقین رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے ساری امت کے لیے، کل قیامت تک کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ واقعہ بیان کر کر یہ سبق دیا، یہ پیغام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو اس کا ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، جو اللہ کو مانتا ہے اس پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کبھی اس کو اکیلا چھوڑتا نہیں ہے۔ تو پورے بیان کا، پورے خطبے کا خلاصہ میرے عزیز بھائی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی آج ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی اور جگہ جا کر، کسی اور جگہ مانگ کر، کسی اور جگہ بیٹھ کر یا کسی اور پر اعتماد کر کے زندگی گزارنے کے بجائے اس اللہ کے سامنے مانگ کر دیکھو وہ کیسے برکتوں کے انبار نازل کر دیتا ہے، نظر آئے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے صرف اس سے مانگنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔